کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فرق پڑے گا، اس سے فائدہ ہوگا، نیکی کی دعوت جائے گی، شفا اللہ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حکیم حسان اتاری عرض گزار ہوں گجرانوالہ سے۔ الحمدللہ عز وجل 3 دن کی نشست یہاں پر ہماری جاری ہے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں۔ کثیر عاشقان رسول اطباء کرام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا ہے کہ کچھ غیر رجسٹرڈ شدہ طبیب ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پریکٹس کرنا کیسا، اس کے بارے میں تو ارشاد فرما دیجیے۔ غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام، اعلی حضرت کا ہی فتویٰ ہے۔ اس لیے وہ جو طبیب نہیں ہے، طبیب وہ ہوتا ہے جو مطلب علاج وغیرہ اس نے سیکھا، اور طبیب حاذق کی صحبت میں رہ کر، طبیب حاذق بولتے ہیں ماہر طبیب، ماہر طبیب کی صحبت میں رہ کر اس نے علاج کیا لوگوں کا، اس کی نگرانی میں۔ اور اب یہ کہ اس کے استاذ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم اب پکے ہو گئے، اب تم علاج کر سکتے ہو۔ ڈگری مل جانا طبیہ کالج سے یہ کافی نہیں ہے علاج شروع کرنے کے لیے۔ جیسے ڈاکٹروں کو بھی MBBS کی سرٹیفکیٹ کے بعد میں ملتی ہے نا، پہلے ان کو ہاؤس جاب کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل میں علاج ڈاکٹروں کے ماتحت، پھر جا کر اس کو یہ کہ اجازت ملتی ہے اور وہ علاج کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں حکیم میں بھی اس کو جب تک یعنی ان کا استاد اجازت نہ دے نا، اس وقت تک یہ علاج نہیں کریں گے یہاں یہ۔ اچھا، پھر یہ کہ قانونی طور پر جو MBBS نہیں ہے، یعنی کم از کم MBBS یا حکیم جو بھی ان کی سند ہیں، وہ تو اگر وہ طبیب جو ہے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، قانونی طور پر وہ طبیب نہیں ہے، تو وہ بھی اگر یہ طبابت کرے گا مطلب اپنا، تو یہ دونوں قانونی مجرم ہیں، کبھی بھی ان پر ہاتھ پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کریں۔ پھر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، ذرا جانوں سے کھیلتے ہیں۔ پھر اگر کوئی آپ کے علاج سے مسئلہ ہو گیا کسی کا، تو وہ قانون نے پکڑ لیا تو آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر کوالیفائڈ حکیم یا ڈاکٹر ہے، اس کے علاج سے مسئلہ ہوا تو اس کی سرٹیفکیٹ اس کو کام آئی کورٹ میں، اور اس کی چھٹنے کے چانس رہیں گے، اس کا مشکل ہے۔ تو وہ نے وہ اس کو رائٹ ہی نہیں تھا، اس کیوں علاج کیا؟ تو بہرحال اس طرح جو اس طرح کر رہے ہیں، جو بغیر ڈاکٹر بھی ہیں، کئی ڈاکٹر ملتے ہیں، اس کو اونٹ وعید بولتے ہیں گجراتی، اونٹ وعید، اور ان کو نیم حکیم خطرہ جان، یہ جو مطلب نہیں ہوتے باقاعدہ حکیم اور یہ مطلب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اور یہ ڈاکٹر کے لیے نیم حکیم خطرہ جان یہ مشہور ہے ویسے۔ تو یہ حکیم، یہ جو یونانی دوائیں ہربل والا جو علاج کرتے ہیں ان کو حکیم بولتے ہیں۔ ایلوپیتھک، پھر ڈاکٹروں میں کئی اقسام ہیں، ایلوپیتھک بھی ہیں، ہومیوپیتھک بھی ہیں، بایو کیمک اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں وہ ہیں قسمیں۔ تو وہ سارے یہ علاج، یہ سب طریقے علاج تو یوں نیم حکیم میں سب آ جائیں گے، کہ جو ادھورا ڈاکٹر ہے، ادھورا حکیم ہے، ادھورا معالج ہے، تو یہ خطرہ ہے جان۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو بعض افراد جو ہیں وہ ویسے ہی، یوں تو گھر گھر میں ڈاکٹر حکیم موجود ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے دے علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بلڈ پریشر کی ایک ٹیبلٹ مافک ہے، الحمدللہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں کھا رہا میں، مثال کے طور مجھے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ مافک ہے۔ اب کسی نے بولا یار مجھے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، دعا کرنا، میں بولوں دعا بھی کرتا ہوں دوا بھی کرتا ہوں، اس ٹیبلٹ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، تم کھا لو۔ تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ کھائے گا لمبا ہو گیا تو ایک دوا سب کو موافق آئے ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کے مطلب اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، کسی کا سفراوی مزاج ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو مطلب مختلف، تو کسی کو جیسے شہد میں شفا ہے نا، فی شفاء للناس قرآن کریم میں، کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی شروعات اور تفاسیر میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا
کہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال نہیں کرنا ہے اس سے علاج. تو شہد جو ہے یہ بھی ہر فرد کو موافق نہیں آتا. ایسے لوگ دیکھے میں نے جن کا سفراوی مزاج ہوتا ہے نا، ان کو موافق نہیں آتا. یہ حکیم صاحبان شاید میری تصدیق کریں، نہ کریں تو پھر میرے نصیب. تو یہ کہ ان کو نہیں موافق آئے گا. بعض چیزیں بلغمی مزاج والوں کو موافق نہیں آتی. اول بلغمی مزاج والے، اچھا میں نے صحیح کہا نا، سفراوی مزاج والے کو حکیم صاحب تصدیق کر رہے ہیں. حکیموں کے بھی ہمارے مجلس کے نگران ہیں. جی نگران ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں. یہ کل خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر زیارت کروائی تھی انہوں نے، تو ان کا فیس یاد رہ گیا ہے مجھے الحمدللہ. حافظہ ایسا مضبوط رہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی یاد رہے مجھے، کلمہ نہ بھولو. ہم کوئی نہ بھولیں، کلمہ پڑھیں بس. آقا کی درود و سلام پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے شان و شوکت کے ساتھ رخصت ہوں. آمین تو کہو یار، اللہم آمین. کیا پتہ ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا وقتاً فوقتاً رب اغفر لی کہہ دیا کرو. رب اغفر لی مانے پروردگار مجھے بخش دے، یہ کہہ دیا کرو کہ کبھی ایسی مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں تم نے کہا تو کام بن جائے گا. تو یہ کہ آمین کہنے میں ہم کو بخل نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ دعا کوئی کرے. بہرحال تو اس طرح مطلب یہ کہ طبیب بتائے گا کہ یہ تم کو حدیثوں میں علاج ہے، حدیثوں میں علاج تو ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی عرب کا مزاج، عرب کا یہ آب و ہوا کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی فرد مخصوص کو، مخصوص آدمی کو علاج بتایا. اب وہی علاج آپ کر لو میں کر لوں تو یہ نہیں جمے گا. اب یہ بتائے گا طبیب کہ یہ آپ کو موافق ہوگا یا نہیں ہوگا. وہاں کی آب و ہوا، یہاں کی آب و ہوا، اس کا مزاج. آقا تو حکیموں کے حکیم ہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں، یہ سب معلوم ان کو. تو ہم وہ بھی علاج، حدیثوں کا علاج بھی بغیر طبیب کے مشورے کے نہیں کر سکتے. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ میرات شریف میں، اور یہ پتے کی بات لکھی ہے، بہت پتے کی بات لکھی ہے ہر ایک. اور پھر مرقات شریف، مرقات المفاتیح، حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حنفیوں کے بہت بڑے امام، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، پرانے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مطلب وہ پڑھا یا سنا کہیں کہ بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بخار چلا جاتا ہے، حدیث میں. تو وہ ٹھنڈے پانی سے اس نے نہایا، حدیث پڑھ کے، حدیث پڑھی اس نے اور نہایا ہو تو اس کو بخار جو تھا نمونیا میں تبدیل ہو گیا اور یعنی کہ حالت خراب ہو گئی اس کی. تو یہ حدیث کا ہی منکر ہو گیا. معاذ اللہ کہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث میں ہے. اور میں نے یہاں علاج کیا تو میں تو مزید شامت آ گئی. تو وہ آدمی نادان تھا کہ اس نے طبیب سے مشورہ نہیں کیا کہ کون سا بخار، بخار جاڑے کا بھی ہوتا ہے، سردی کا بھی ہوتا ہے، گرمی کا بھی ہوتا ہے نا، اقسام ہوتی ہے نا بخار کی. تو کون سے بخار کے لیے حدیث نے یہ شرح بتائی گی، یہ کون سے بخار کے لیے. تو وہ گرمی کے بخار کے لیے تھا، وہ اس کو سردی کا بخار تھا، تو یہ لمبا ہو گیا. تو معاذ اللہ حدیث کا منکر ہوا، اپنی کھوپڑی کا منکر نہیں ہوا کہ میری کھوپڑی نے مجھے غلط مشورہ دیا. غلط تو اس کی ہے نا، غلطی حدیث پاک حق. میرے آقا نے جو فرمایا آنکھیں بند، تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر وہ کس کے لیے فرمایا یہ سمجھائیں گے ہم کو علماء. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء کے قدموں سے لگے رہو، دور ہو گئے تو ادھر ادھر ہو جاؤ گے. ان سے پوچھ کر اپنے کو، پانی بھی ان کو پوچھے بغیر نہیں پینا ہے. ایک کہتے ہیں نا علماء کو، علماء دین، رضا چھاپ علماء دین، ان سے پوچھ کے آپ چلیں انشاءاللہ، پھر ٹھوکر نہیں کھائیں گے. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اعلی حضرت کے قدموں میں پڑے، اعلی حضرت ہمیں غوث پاک تک لے جائیں گے، خواجہ صاحب تک لے جائیں گے، اور یہ حضرات ہمیں آقا کے قدموں میں لے جائیں گے. آقا ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وایا مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عصمت اللہ تاری، بلوچستان.